نگراں وزیراعظم انوار الحق کاکڑ متحدہ عرب امارات کا دورہ مکمل کر کے 2 روزہ دورے پر کویت پہنچ گئے۔ کویت کے وزیر توانائی نے استقبال کیا۔ نگراں وزیراعظم کویت کے ولی عہد شیخ سے ملاقات کریں گے۔ وزیراعظم شیخ احمد سمیت دیگر حکام سے ملاقاتیں کریں گے۔ دونوں ملکوں کے درمیان اقتصادی اور معاشی تعاون کے نئے دور کا آغاز ہوگا۔ اسلام آباد میں ایم کیو ایم اور نون لیگی وفود کی ملاقات آج ہوگی۔ ذرائع کے مطابق ایم کیو ایم آئینی ترامیم کا چارٹر لیگی وفد کے سامنے رکھے گی۔ ایم کیو ایم مقامی حکومتوں سے متعلق آئینی ترامیم کو تحفظ فراہم کرنے پر زور دے گی۔ کراچی سمیت اندرون سندھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر بات ہوگی۔ ایم کیو ایم کراچی کی روایتی 18 نشستوں کے علاوہ دیگر پر ایڈجسٹمنٹ کے لیے بات کرے گی۔ آئی ایم ایف کے ماہرین کا دورہ پاکستان، وزارت خزانہ اور وزارت تجارت کا دورہ، برآمدات بڑھانے میں حائل رکاوٹیں دور کرنے پر بات چیت۔ ذرائع کا کہنا ہے ماہرین پاکستان میں ٹیکس اصلاحات پالیسی دستاویز تیار کرنا چاہتے ہیں۔ پالیسی دستاویز کی تیاری آئندہ بجٹ میں معاونت کرے گی۔ او آئی سی سی آئی نے بزنس کانفیڈنس انڈیکس سروے کے نتائج جاری کر دیے۔ سروے میں پاکستان میں کاروباری اعتماد میں ایک امید افزا اضافہ دیکھا گیا۔ بزنس کانفیڈنس انڈیکس سروے 24 میں گزشتہ سروے کے 23 کے مقابلے میں مجموعی طور پر 7% بہتری آئی۔ ملک میں کاروباری اعتماد -18% ہے، جو گزشتہ سروے میں -25% تھا۔ خان صاحب نے باقاعدہ ایک نام بھی پسند کیا جو فائنل ہو گیا، اور جس کا اعلان جو ہے کل خان صاحب کا حکم تھا کہ 2 بجے جو ہے آپ اناؤنس کر دیں کہ وہ ایک نام ہے بیرسٹر گور۔ کیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ جی بالکل، بیرسٹر گور کے نام پہ خان صاحب نے کہا کہ بیرسٹر گور صاحب جو ہیں وہ ان کی طرف سے پارٹی کے چیئرمین کے امیدوار ہوں گے۔ بیرسٹر گوہر علی خان نئے چیئرمین پی ٹی آئی نامزد۔ چیئرمین پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن نہیں لڑیں گے۔ شیر افضل مروت کی آبائی نیوز کے پروگرام لیمتار میں خصوصی گفتگو، کہا چیئرمین پی ٹی آئی سے 4-5 دوستوں کی ملاقات ہوئی جس میں بیرسٹر گوہر کے نام پر اتفاق ہو گیا۔ آئینی اور قانونی قدغن کی وجہ سے چیئرمین انٹرا پارٹی الیکشن میں امیدوار نہیں ہوں گے۔ نئے چیئرمین کا اعلان آج دوپہر 2 بجے کیا جائے گا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری دبئی سے کراچی واپس آ گئے۔ پیپلز پارٹی کا اعلیٰ قیادت میں اختلافات کا تاثر ختم کرنے کا فیصلہ۔ سابق صدر آصف زرداری، پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو آج شام ایک ساتھ کوئٹہ جائیں گے۔ دونوں 30 نومبر کو یوم تاسیس کے جلسے سے خطاب کریں گے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا 1 سال بے مثال دہشت گردی کا مشن ترین چیلنج۔ آرمی چیف کی ولولہ انگیز قیادت نے جوانوں میں نئی روح پھونک دی۔ ملٹری ڈپلومیسی، دوست ملکوں کی خیر سگالی دورے کی، بگڑتی معیشت کو ڈوبنے سے بچایا۔ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کا قیام عمل میں آیا۔ متحدہ عرب امارات، سعودی عرب، چین سے بڑی سرمایہ کاری کا اعلان ہوا۔ معدنیات، زراعت، آئی ٹی، توانائی کے مختلف منصوبوں کا جال پھیلا دیا۔ ڈالر اور پیٹرول کی بڑھتی قیمتوں کو لگام ڈالی۔ اسٹاک مارکیٹ کی اٹھان، اسمگلرز کے خلاف ڈنڈا اٹھایا۔ ڈالر اور ایرانی تیل کی اسمگلنگ اور ذخیرہ اندوزی کے خلاف ملک گیر کریک ڈاؤن شروع کروایا۔ اندرونی اور بیرونی خطرات، اسمگلنگ یا پھر معیشت کی بحالی کا کڑا چیلنج۔ جنرل عاصم منیر نے عوام اور ملک کی قیادت کو ایک پیش پر لا کر وطن کا دفاع ناقابل تسخیر بنایا۔ پی ڈی ایم حکومت معاشی کارکردگی 3% کے بجائے -2.2% رہی۔ گزشتہ مالی سال معاشی ترقی کی شرح 1.7% رہی۔ نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی نے جی ٹی پی کے حتمی اعداد و شمار جاری کر دیے۔ کمیٹی کے مطابق رواں مالی سال جی ٹی پی کی شرح 2.25% کے قریب ہے۔ اکتوبر کے اقدام کو اسی عدالت نے راستہ دیا۔ مشرف کے مارشل لاء کو قانونی کہنے والے ججز کا بھی ٹرائل ہونا چاہیے۔
سپریم کورٹ میں دوران سماعت جسٹس اطہر من اللہ کے ریمارکس، کہا کارروائی صرف 3 نومبر کے اقدام پر کیوں کی گئی؟ کیا ججز پر حملہ اسمبلیاں توڑنے، آئین معطل کرنے سے زیادہ سنگین معاملہ تھا؟ کسی فیصلے کو ختم ہونا ہے تو اسے ہونا چاہیے، جس نے مارشل لاء کا راستہ دیا۔ چیف جسٹس نے کہا ماضی میں جو ہو چکا اس میں ختم نہیں کر سکتا۔ وکیل آ کر بتائیں، نہ آئین توڑنے والوں، ججز کی تصویریں یہاں ہیں کیوں لگی ہیں؟ جج ہی یہاں بیٹھ کر کیوں پوائنٹ آؤٹ کریں؟ میڈیا بھی ذمہ دار ہے۔ پرویز مشرف کے وکیل بولے، میری نظر میں لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ نہیں۔ چیف جسٹس نے تھینک یو کہتے ہوئے ریمارکس دیے، آپ نے خصوصی عدالت کے فیصلے کو چیلنج کرنے کا جو راستہ چنا تھا، ہم اس سے متفق ہیں۔ اسلام آباد میں افغان سفارت خانے کے نمائندے کی وزارت خارجہ طلبی۔ ذرائع نے بتایا پاکستان نے 26 نومبر کو بنوں میں افغان شہری کے خودکش حملے پر احتجاج ریکارڈ کرایا۔ بنوں میں فورسز کے قافلے پر حملے کی حافظ گل بہادر گروپ نے ذمہ داری قبول کی۔ پاکستان نے بنوں حملے کے مرتکب افراد اور منصوبہ سازوں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا۔ پاکستان نے دہشت گردوں اور ان کی پناہ گاہوں کے خلاف کارروائیوں پر زور دیا۔ پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے افغان سرزمین کے استعمال کو روکنے اور حافظ گل بہادر کو پکڑ کر پاکستان کے حوالے کرنے کا مطالبہ کیا۔ حماس اسرائیل جنگ بندی میں 2 روزہ توسیع کا آج آخری روز۔ گزشتہ روز اسرائیل اور حماس کے درمیان قیدیوں کا تبادلہ۔ حماس نے 10 اسرائیلی اور 2 تھائی یرغمالیوں اور اسرائیل نے 30 فلسطینی قیدیوں کو رہا کیا۔ اسرائیل کی دوغلی پالیسی برقرار، غزہ کے اتنے قیدی چھوڑے نہیں جتنے مغربی کنارے میں گرفتار کر لیے۔ اب تک اسرائیل نے 150 فلسطینی قیدی رہا کیے۔ جنگ بندی کے وقفے کے دوران 168 فلسطینیوں کو جیل میں ڈال دیا گیا، جن میں بڑی تعداد بچوں کی ہے۔ مغربی کنارے پر اسرائیلی فوج شہریوں پر بے دریغ فائرنگ کر رہی ہے۔ 2 نوجوان شہید ہو چکے ہیں۔ غزہ میں بمباری سے زیادہ لوگوں کے بیماریوں سے مرنے کا خطرہ ہے، WHO نے خبردار کیا۔ بڑی سیاسی جماعتوں کا مسئلہ عوام نہیں کرسی ہے۔ غریبوں کے لیے الگ اور امیروں کے لیے الگ پاکستان ہے۔ 4 باریاں لینے کے بعد انہوں نے قوم کے لیے کچھ نہیں کیا۔ 2.25 کروڑ بچے تعلیم سے محروم ہیں۔ کیا پاکستان صرف جاگیرداروں اور لینڈ مافیا کے لیے ہے؟ عوام اب درست نمائندوں کا انتخاب کریں۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا سکھر میں کنونشن سے خطاب، کہا مقتول صحافی جان محمد مہر کے ورثاء کو آج تک انصاف نہیں ملا۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ فلسطینیوں کے قتل عام پر بھی خاموش ہے۔ ایف بی آر کی ٹیم کا قصور میں مونس الہی کے کاروباری ہیڈ آفس پر چھاپا، کمپیوٹرز اور ریکارڈ قبضے میں لے لیا۔ سابق وزیر کی لیگل ٹیم کا ایف بی آر سے عدالتی حکم دکھانے کا مطالبہ۔ آمدن سے زائد اثاثوں پر نیب نے پی ٹی آئی رہنما علی امین گنڈا پور کو ایک اور نوٹس جاری کر دیا، 30 نومبر کو طلب۔ کہ الیکٹرک کا عبوری لائسنس جنوری میں ختم ہو جائے گا۔ زیادہ تر شراکت داروں نے ڈسٹریبیوشن لائسنس کی تجدید کی مخالفت کی ہے۔ نیپرا کا انکشاف، کراچی کے 70% فیڈرز لوڈ شیڈنگ فری ہیں۔ کہ الیکٹرک حکام کا دعویٰ، کراچی چیمبر آف کامرس کا شہر میں 1 سے زیادہ کمپنیز کو لائسنس دینے کا مطالبہ۔ نیپرا نے سماعت کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا۔ رواں سال کی آخری قومی انسداد پولیو مہم کا تیسرا دن، ملک بھر میں پولیو مہم 3 دسمبر تک جاری رہے گی۔ 4 کروڑ 43 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کا ہدف۔ آسٹریلیا کے خلاف ٹیسٹ سیریز، پاکستان کرکٹ ٹیم کے ٹریننگ کیمپ کا لاہور میں دوسرا مرحلہ ختم۔ قومی اسکواڈ کی نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں بھرپور مشقیں، فیلڈنگ، بالنگ اور بیٹنگ کے پریکٹس۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان پہلا ٹیسٹ 14 دسمبر سے پرتھ میں کھیلا جائے گا۔ میکسویل نے پھر ناممکن کو ممکن کر دیا۔ میکسویل اور میتھیو ویٹ نے
آخری 2 اوور میں 43 رنز بنا کر بھارت سے فتح چھینی۔ گوہاٹی میں آسٹریلیا نے 230 رنز کا ہدف آخری گیند پر حاصل کر لیا۔ میکسویل نے صرف 48 گیندوں پر 104 رنز کی ناقابل شکست اننگ کھیلی۔ آخری 4 گیندوں پر 1 چھکا اور 3 چوکے لگا کر اپنی ٹیم کو میچ جتا دیا۔ اور ابوظہبی T10 لیگ کے 7ویں سیزن کا آغاز۔ ابتدائی میچ میں دکن گلیڈیٹرز نے نیو یارک اسٹرائکرز کو 22 رن سے ہرا دیا۔ دوسرے میچ میں ناردرن واریئرز نے 9 رن سے فتح سمیٹی۔ ایکشن سے بھرپور لیگ کے تمام میچ دیکھیے اے اسپورٹس پر براہ راست۔